प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेकर आई हूँ कि अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ देना, कि हमें अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ देनी है। हमें किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, बल्कि अपनी सारी राहों को खुदा पर छोड़ देना है। और हमारा खुदा यकीनन हमारे लिए बहुत अच्छा करता है। तो उसके लिए मैं आज पढ़ूँगी ज़बूर की किताब, उसका 38 ज़बूर और उसकी पहली आयत से। तो बदकारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में ज़बूर की किताब में ये बयान किया गया कि तू बदकिरदारों से के सबब से बेजार ना हो। बदकिरदार वो लोग कि जो बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो हमें कभी भी उनको देखकर, जो हमसे लोअर तबके पर हैं या छोटे ग्रेड पर हैं या जो हमसे छोटे हैं, लेकिन ये कि वो बहुत कुछ कर गए और हम अभी भी उसी जगह पर हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने क्या रास्ते इख्तियार किए? उन्होंने शॉर्टकट के रास्ते इख्तियार किए। शॉर्टकट के रास्ते ये थे कि उन्होंने अपनी बदकिरदारी की वजह से जैसे भी तरीके से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंच गए। और उन्होंने बहुत कम वक़्त में वो मकाम, दुनियावी मकाम, खुदा का जो मकाम है वो नहीं, उसमें तो वो बिल्कुल लोअर तबके पर होंगे। खुदा के जो खुदा का मकाम होगा, ऐसे लोग बदकिरदार लोग जो हैं वो बिल्कुल निचली सतह पर होंगे, वो दोज़ख के जहन्नम के लायक होंगे। तो उनका खुदा के पास कोई रुतबा नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने जो दुनियावी तौर पर उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ऊंचे मकामात हासिल कर लिए, लेकिन उन ऊंचे मकामात का मेरे अज़ीज़ों कोई फ़ायदा नहीं है, जो हमें जहन्नम की आग में धकेल देते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि तू उन लोगों की वजह से क्या बेजार ना हो, तो उनकी वजह से परेशान ना हो, तो उनकी वजह से तंग ना आ, तो अपने दिल पर ये बोझ ना डाल के उन्होंने ये सब कुछ कर लिया और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर सका। तो वो क्या है, वो किन की मानद है? वो घास की मानद है, जो क्या है, जल्द उगती है और काट डाली जाती है। तो वो घास क्या है? उसका कोई मकाम नहीं है, वो कोई बहुत खूबसूरत पौधा नहीं है, या वो फलदार दरख्त नहीं है कि आगे जाके वो फल लाएगा और वो जो है उसकी परवरिश की जाए। बल्कि घास क्या होती है? वो पाँव के नीचे होती है और जब बढ़ जाती है तो नुकसान का बायस होती है कि उसमें कीड़े मकोड़े आके जमा होने शुरू हो जाते हैं, मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, और जो है इसलिए उसको काट दिया जाता है। और काट के या तो उसको आग में झोंक दिया जाता है या उसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वो क्या है, वो लोग क्या हैं खुदा की नज़र में उस घास की मानद है जो काट डाली जाती है, सही है, और वो क्या है, मुरझा जाएगी, कल को क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। पर अब मैं पढ़ूँगी कि ये वो लोग हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं गलत तरीक़ों से। अब खुदा ने उन लोगों के लिए, या जो खुदा के साथ चलते हैं, जो राज़बाज़ लोग हैं, खुदा ने राज़बाज़ लोगों को ये बोला कि तुम ऐसे लोगों पर रश्क ना करो और तुम ऐसे लोगों की वजह से बेजार ना हो। खुदा आगे लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, बजाय कि तू उन लोगों पर रश्क कर। उन्होंने ज़मीनें, जायदाद, घर, रुतबे बना लिए, बल्कि तू क्या कर, तू नेकी कर और तू क्या रह, तू खुदावंद पर तवक्कल कर, नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफ़ादारी से परवरिश पा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत कलाम में ये लिखा गया कि तू खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, और जहाँ पर तू है वहाँ तू वफ़ादारी से रह के काम कर।
تو تو کیا خدا پر توکل جب ہوگا اور وفاداری سے اس جگہ پر جب ہم کام کریں گے تو میرے عزیزو اپنے مقررہ وقت پر جو ہے ہم ترقی حاصل کریں گے، نہ کہ ہم شارٹ کٹ میں ترقی حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم وفاداری سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو بے شک ہمیں اس چیز کا اس وقت اجر نہیں ملتا، لیکن اس کا اجر ہمیں ہماری محنت کا ضرور ملتا ہے، چاہے لیٹ ملے لیکن اجر ضرور ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنا کام نیکی اور وفاداری سے ہمیں کرتے رہنا ہے، تو بے شک اس کا جو اجر ہمیں ملے گا اس کا اجر ہمیں خدا بھی بہت بڑا دے گا، اور وہ جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں کا مالک، اس جگہ کا آرگنائزر، جو بھی اس جگہ کو چلا رہے ہیں وہ بھی ہمیں اس کا بہت بڑا کیا اجر وہاں پر دیں گے جب ہم ایک وفاداری کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارے لیے جو راز باز لوگ ہیں، ہمارے لیے خدا کا یہ حکم ہے کہ تو خداوند پر توکل کر اور نیکی اور وفاداری سے وہاں پر کام کر، تاکہ تو اچھے طریقے سے وہاں پرورش پا سکے۔ اور آگے لکھا خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا کے ساتھ مسرور رہنا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے ساتھ پورے دل سے مسرور رہتے ہیں میرے عزیزو، تو میرا خدا اور آپ کا خدا بہت ہی رحیم اور کریم خدا ہے، اور وہ بے شک ہمارے لیے ہر وقت اس نے بہت اچھے منصوبے بنائے ہوتے ہیں جو اس کے حکموں پر لوگ چلتے ہیں۔ اور جب ہم خدا میں مسرور رہیں گے تو وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کر دے گا۔ صرف ہمیں کیا اپنے خدا کے ساتھ مسرور رہنا ہے، اپنے پورے دل سے اس کے ساتھ مسرور رہنا ہے، تو وہ ہمارے دل کی مرادوں کو بھی پورا کر دے گا جو ہم اپنی زبان سے خدا کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ ہمارا خدا ان مرادوں کو بھی میرے عزیزو پورا کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دینی ہے۔ جیسے کہ آج کا ہمارے جو میں کلام آپ کے سامنے ابھی جو بیان کر رہی ہوں، اس کا جو ہم نے آج ٹاپک کا نام رکھا وہ بھی یہی تھا کہ ہمیں نے اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دینی ہیں۔ تو میرے عزیزو جب ہم اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دیتے ہیں اور پورے دل سے خداوند پر توکل کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کام کرے گا، تو میرے عزیزو خدا ضرور ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے، اور وہ تیری راز بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ نہ کہ وہ جس آدمی نے، جس بد کردار آدمی نے، جس کا ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا کہ اس نے بدی سے پیسہ جمع کر لیا اور اپنا رتبہ حاصل کر لیا، اس کی طرح نہیں، بلکہ خدا ہمیں ہماری راز بازی کو، جب ہم راز بازی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں میرے عزیزو، تو ہماری راز بازی کو خدا نور کی طرح کیا چمکائے گا۔ نور کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کو روشن کر دیتا ہے۔ اور جو دوپہر کے وقت میں روشنی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ، وہ رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو خدا اس طریقے سے ہمیں چمکا دے گا، اس طریقے سے ہمیں روشن کر دے گا اگر ہم خدا میں مسرور رکھیں گے۔ اگر ہم اپنی راہیں خدا پر میرے عزیزو چھوڑ دیں گے تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں ایسے ہی کیا کرے گا؟ چمکا دے گا۔ ہمیں اپنی روشنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب ہم جہاں بھی کہیں جائیں گے ہماری روشنی خود بیان کرے گی ہمارے بارے میں۔ تو خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ پریز دی لارڈ۔ اب یہاں کیا بیان کیا گیا کہ تو مطمئن رہ، خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، تو تیرے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ بس کیا ہے؟ خداوند میں اپنے دل کو کیا رکھنا ہے؟ مطمئن رکھنا ہے، اور خداوند کے اوپر بڑے صبر سے، اطمینان سے بھروسہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج دعا کر لی اور کل ہم یہ خدا سے گلے شکوے کریں کہ اے خدا میں تو تیرے ساتھ بہت وفاداری سے چل رہی ہوں اور میری زندگی میں ابھی تک یہ کام نہیں ہوا۔ میرے عزیزو صبر سے اور مطمئن رہنا ہے بس خدا میں،
کہ خدا نے یہ ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی راہیں خداوند پر میرے عزیزو چھوڑ دی ہیں۔ تو یقیناً جب کوئی بھی انسان اپنا سارا دار و مدار اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دیتا اور اس میں کیا ہے مطمئن رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا بہت بڑا اجر ہے اگر وہ صبر سے اس وقت کا انتظار کرے۔ تو پریز دی لارڈ عزیزو، آج کا کلام بہت ہی خوبصورت تھا کہ ہمیں اپنی راہیں کس پر خداوند پر چھوڑ دینی ہے۔ ہمیں اپنی راہوں کا خود تعین نہیں کرنا، بلکہ اپنی راہیں کیا خدا پر چھوڑ دینی ہے۔ تو ہمارا خدا ہمارے لیے بے شک بہت بڑے بڑے کام کرنے پہ قادر ہے، اور وہ ہمارے لیے اس نے بہت بڑے بڑے پلان کیے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں دیر سے ملتی ہیں لیکن ملتی ضرور ہیں۔ تو اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں، ایمانداری کے ساتھ اپنی وفاداری سے اپنا کام کاج کریں، خدا آپ کو ضرور ایک دن کامیاب کرے گا۔ پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ بہت دعا کرتی ہوں، خدا آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے، اپنی برکتیں دے، اور وہ مقررہ وقت کا انتظار کریں، خدا آپ کو بہت زیادہ بحال کرے گا۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔